تو اب ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، اور یہی بالکل نقشہ ہمارے سامنے آج ہندوستان میں ہے کہ جب سچائی سے کسی نے قربانیاں پیش کی تو ایسا طبقہ ضرور اٹھا جنہوں نے ان کی قربانیوں کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مختلف قومیں اٹھیں، مختلف مذاہب کے لوگ اٹھے، مگر انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے میں ناکام رہے۔ مگر تاریخ گواہی دیتی ہے جب علماء صادق پور پٹنہ سے اٹھے، اور جب اہل حدیث تحریک شہیدین کے نام سے علامہ شاہ اسماعیل شہید اور سر سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب اٹھے اور تحریک شہیدین کے نام سے ان لوگوں نے تحریک چلائی، تب انگریزوں کے دانت کھٹے کیے اور انگریزوں نے ایک ایک کر کے سب کو مارا، مگر کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا۔ مگر ایک توحید پرست انسان ہندوستانی تاریخ میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں مسلمانوں میں سے، توحید صرف ایک بادشاہ کے پاس تھی جس کو ٹیپو سلطان کے نام سے جانا جاتا، جو بدعتوں سے سخت نفرت کرنے والا، توحید کا علمبردار، اور اس کے خود طاقت بازوؤں میں بھی اتنی طاقت تھی کہ جو تلوار وہ ایک اپنے دائنے ہاتھ سے چلایا کرتے تھے، وہ بہت بعد میں کہیں انگریزوں کے یہاں میوزیم میں بک رہی تھی تو ہندوستانی کوئی آدمی وہاں پہ کاروباری حیثیت سے رہتے تھے، جب اس کی نیلامی ہو رہی تھی ان کو جب معلوم ہوا کہ ٹیپو سلطان کی تلوار ہے تو انہوں نے منہ مانگا دام دے کر کے اس کو خرید کے لا کے ہندوستان کے میوزیم میں رکھا ہے۔ یہ تاریخ ہے، مطالعہ کرنے والے دیکھ لیں گے تفصیل۔ تو اس کو آج کے 3 آدمی مل کر کے اٹھانے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں، اور وہ داہنے ہاتھ سے چلاتے تھے، طاقت اتنی زیادہ ان کو بازوؤں میں طاقت تھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو جب ان کو شہید کیا انگریزوں نے، تب جملہ یہ ملتا ہے تاریخ میں کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو انہوں نے ہرایا مگر کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ اب جب علماء صادق پور کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھنے اور پڑھنے والے اور مطالعہ کرنے والے جو انگریزی سے تعلق رکھتے ہیں اور عصری تعلیم پہ عبور رکھتے ہیں، انہوں نے تاریخ رقم کی ہے کہ برطانیہ کی لائبریری کے اندر دیواروں پہ یہ لکھا ہے دا فائٹرز آف صادق پور۔ کون ہے صادق پور؟ پٹنہ کے اندر ایک قصبہ تھا جس کے آخری چشم و چراغ علامہ عبدالسمیع جعفری رحمۃ اللہ علیہ ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ پورا باپ دادا سے ہر نسل میں علماء کا گروپ، بھائی کے بھائی، پورا گھر کا گھر علماء کا طبقہ تھا، اور انہی کے ہاں تاریخ بتاتی ہے کہ جواہر لال نہرو جب ملنے کے لیے جاتے تھے تو جیسے لوگ ملنے کے لیے لائن لگاتے تھے تو وہ بھی لائن میں لگتے تھے۔ اتنا احترام ہندوستان کی حکومت ان کی کرتی تھی۔ ان کی لاشوں کو درختوں پر کئی کلومیٹر دور تک درختوں پر پھلوں کی جگہ پر ان کی لاشوں کو لٹکتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تھا۔ ایسی قربانیاں ہندوستان میں علماء اہل حدیث نے دی اور اہل حدیث کے مسلک کے لوگوں نے دی، مگر آپ ایسے فنکشن میں شریک ہوئیے جو 26 جنوری 15 اگست پہ ہوتے ہیں، آپ کو ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے نام گنائیں گے شہیدوں کے، مگر نام نہیں آئے گا ان کی زبانوں پر، تو ان شہداء کا نام نہیں آئے گا۔ تو حقیقت میں اسلام کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دیں اس دور میں، ان کے خلاف بھی آج ایک طبقہ ہے، اور آج ہندوستان کو آزاد کرانے میں سچائی سے جن لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ان کے خلاف بھی آج ہندوستان میں ایک طبقہ ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں انشاءاللہ شہدائے اسلام کی کبھی بھی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ان شہدائے اسلام کے ساتھ یا شہدائے وطن کے ساتھ جو ہماری عقیدت اور محبت ہے اس کو باقی رکھیں، ان کی صحیح تاریخ کو بیان کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کے بارے الہ ہمیں صحابہ اکرام کی محبت اور ان کے قصے سننے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے اندر جو انہوں نے جن اعمال کو اپنا کر اللہ کی قربت حاصل کی تھی، اللہ ان اعمال کو اپنی زندگی میں ہمیں بھی اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مغلوب و مقہور ہیں ان تمام جگہوں پر انہیں غلبہ عطا فرما، اور جہاں جہاں پر مسلمان غلط الزام لگ کر کے جیلوں میں بند ان کی رہائی کا بندوبست فرما دے۔ بار الہ جو لوگ بیمار انہیں شفاء کلی عطا فرما دے، جو بے عمل ہے انہیں صاحب عمل بنا دے، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، اور اللہ جب ہماری روح ہمارے جسم سے پرواز کرے تو ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔